ناظرین، محسن نقوی کے ایک بیان کے بعد پوری کی پوری مسلم لیگ ان کے اوپر حملہ آور ہے۔ اب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر چلے گئے، یعنی محسن نقوی سے کہا جا رہا ہے کہ سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر چلے گئے، اسی سسٹم کو ناکام کہہ رہے ہیں۔ جو کچھ آپ کو سونپا گیا وہ تباہی اور بربادی کا شاہکار ہے۔ یعنی یہاں پر انہوں نے کہا کہ اسی سسٹم سے آپ اتنی جلدی اوپر گئے، ترقی کی، لیکن جو بھی ذمہ داری آپ کو دی گئی وہ جگہ تباہی اور بربادی کا شاہکار ہے۔ یعنی انہیں سنایا جا رہا ہے کہ آپ نے ترقی تو کی لیکن آپ کے اندر اہلیت نہیں تھی۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر محسن نقوی تقریر کر رہے تھے ان میں سے کچھ وارداتیے موجود ہیں جنہوں نے اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے ہیں۔ اب یہاں پر رانا ثناء اللہ نے اکنامک سمٹ کانفرنس میں موجود تاجر کمیونٹی کی کچھ شخصیات کو وارداتیے کہہ دیا ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو تاجر بیٹھے تھے اس میں اربوں روپے کے وارداتیے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ خود ایک بہت بڑا الزام بھی ہے، لیکن بات یہاں تک نہیں بلکہ جاوید لطیف کا کہنا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ محسن نقوی صاحب کون ہیں اور کہاں سے آئے، علیم خان کابینہ کا حصہ ہیں اور وہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ وہ کونسلر لیول کا بندہ نہیں ہے اور اسے نیشنل جماعت بنا کر دی جا رہی ہے یا وہ بنا رہا ہے۔ اس کے پاس وسائل کہاں سے آئے ہیں؟ ہاؤسنگ سوسائٹی اور میڈیا ہاؤسز کے مالک نیشنل جماعتوں کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ شہباز شریف تو تب نوٹس کرتے اگر ان کے پاس سادہ اکثریت ہوتی یا یہ کابینہ انہوں نے خود بنائی ہوتی۔ اب یہاں پر وہ بھی طنز کریں محسن نقوی کے اوپر بھی اور علیم خان کے اوپر بھی۔ یہ طنز جو ہے پاکستان مسلم نواز کی جانب سے جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نواز کی آپس میں لڑائی بھی جاری ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ شرجیل میمن کی یہ بات درست نہیں کہ 2024 کے الیکشن کے بعد نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو 2.5 سال حکومت کرنے کے فارمولے کی آفر کی تھی۔ اس خیراتی مینڈیٹ پر آصف علی زرداری صدر بنے بیٹھے ہیں۔ شرجیل میمن پہلے انہیں نکالیں پھر وزیر اعظم سے بھی بات کر لیں۔ یہ اب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، یعنی آپس میں بھی جنگ جاری ہے، لیکن اب ان دونوں کو کس طرح سے الو بنایا جا رہا ہے۔ سہیل وڑائچ کا ایک بیان سامنے آتا ہے، انہوں نے ایک کالم لکھا، اس میں ان کا کہنا ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ چونکہ وزیر داخلہ یعنی کہ محسن نقوی اور وزیر اعظم میں بہت گرم جوش تعلقات ہیں، اس لیے وزیر داخلہ نے جو باتیں تاجروں کے کنونشن میں سر عام کی وہی باتیں وہ وزیر اعظم سے اکیلے میں کر چکے ہوں گے۔ اور چونکہ وزیر داخلہ بے حد احتیاط کے قائل ہیں، پروٹوکول کو کبھی نہیں توڑتے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم سے انہی باتوں کو سر عام کہنے کی اجازت بھی لے لی ہو۔ اگر اس ناچیز کا اندازہ صحیح ہے تو وزیر داخلہ کی پیش کردہ تجاویز پر شدید تحفظات رکھنے کے باوجود نون لیگ شاید کوئی رد عمل نہ دے۔ یعنی انہوں نے بانڈا پھوڑ دیا ہے کہ جو باتیں سر عام کی گئی ہیں تو اکیلے میں تنہائی میں یہ باتیں پہلے سے ہو رہی ہیں اور محسن نقوی نے شہباز شریف کی اجازت لے کر سر عام یہ باتیں کی ہیں۔ اب اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے تو سامنے آتا ہے کہ شریفوں کے اپنے اندر اختلافات بھی بہت گہرے ہیں، ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر محسن نقوی پر جتنی بھی تنقید کریں، کیا محسن نقوی کی طاقت سے یہ لوگ انکار کر سکتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ فارم 47 کی بنیاد پر جہاں پر یہ بیٹھے ہیں، محسن نقوی جس طرح سے آئے یہ بھی تو اسی طرح سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن بیانات جاری ہیں۔ یہ ان کی سیاسی حیثیت ہے۔ عوام کی آنکھوں میں دھول تو جھونکی جا رہی ہے، لیکن پس پردہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں اور ان کے جانے کے دن اب بہت قریب آ گئے ہیں۔